7 اکتوبر 2023 کی صبح 6:30 بجے اسرائیلی ناانصافیوں کی وجہ سے حماس نے اسرائیل پر حملے کیے اور پھر اسرائیل نے فلسطین کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کی وجہ اور تاریخ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، فلسطین اسرائیل کانفلکٹ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ 600 سال تک قائم رہی اور اس میں مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک ساتھ بستے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر میں یہودیوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کے وجود کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور اسی دوران زائنسٹ تحریک کا آغاز ہوا، اور پھر 1881 میں جوز کی ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والے یہودی زیادہ تر مشرقی یورپ اور یمن سے آئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 25,000 یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہوئے۔ نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں یہ سارا علاقہ فلسطین ہوتا تھا اور جوز نے ہجرت فلسطین میں کی، کیونکہ فلسطین بالخصوص یروشلم یہودیوں کے لیے مقدس جگہ تھی۔ 1918 میں ورلڈ وار 1 کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور برطانیہ نے فلسطین اپنے قبضے میں لے لیا، اور 1948 تک فلسطین برطانیہ کے قبضے میں رہا۔ دوسری عالمی جنگ میں جب ہٹلر نے یہودی آبادی پر ظلم ڈھائے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے مختلف ممالک میں ہجرت کرنے لگے اور بہت سے فلسطین میں آ کے رہنے لگے۔ فلسطین میں 1918 میں یہودی آبادی 6% تھی، جبکہ 1947 میں تعداد بڑھ کے 33% ہو جاتی ہے۔ وہاں موجود عربوں اور یہودیوں کے تنازع بڑھنے لگے اور فلسطین نے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا۔ ایسی صورتحال میں برطانیہ یہ ذمہ داری یونائٹڈ نیشن کو دے دیتا ہے۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے ایک 2 اسٹیٹ سلوشن نکالا، یعنی کہ یہودیوں کے لیے اسرائیل، عرب مسلم کے لیے فلسطین اور یروشلم UN کے قبضے میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ وہ مسلم، جوز اور عیسائیوں تینوں کے لیے مقدس تھا۔ اس پلان کے مطابق 55% علاقہ یہودیوں کو دیا جاتا ہے، جبکہ 45% فلسطین کے حصے میں آتا ہے، اور پھر 1948 میں اسرائیل ایک خود مختار ریاست بن جاتی ہے۔ لیکن عرب ممالک نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا، اور حیرت انگیز طور پر یہ جنگ اسرائیل جیت جاتا ہے، اور اسرائیل نے اب ان علاقوں پر قبضے کر لیے جنہیں UN نے فلسطین کے حوالے کیا تھا، یعنی کہ UN کے دیے گئے 55% کے بجائے اب فلسطین نے 78% علاقے پر قبضہ جما لیا، اور یوں لگ بھگ 7 لاکھ فلسطینی ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے اور اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ عرب اور اسرائیل کے تنازعات بڑھتے جاتے ہیں۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے، اور ایک دفعہ پھر یہ جنگ اسرائیل جیت جاتا ہے، اور اسرائیل غزہ سرپ، ویسٹ بینک کا اور ایجپٹ کے اس حصے پر قبضہ جما لیتا ہے، اور ایک بار پھر سے 5 لاکھ فلسطینیوں کو ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ اسی دوران 1964 میں فلسطینیوں کی آزادی کی تنظیم PLO کا آغاز ہوتا ہے، اور کچھ سال بعد 1987 میں ایک اور عسکری تنظیم حماس کا آغاز ہوتا ہے، جس کا مقصد فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے آزاد کرا کے اسے ایک اسلامی ریاست بنانا ہے۔ 1967 کے بعد سے اسرائیل کا ویسٹ بینک اور غزہ سرپ پر قبضہ تھا، اسرائیلی حکومت نے بہت سے یہودیوں کو ایسٹ بینک میں آباد ہونے کی ترغیب دی اور مالی امداد بھی کی۔ ان سیٹلر نے ایسٹ بینک میں بہت سی بستیاں بنائیں۔ عالمی برادری ان بستیوں کو غیر قانونی سمجھتی ہے، کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن کے پلان کے خلاف ہے۔ 1992 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے PLO کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا، اور بدلے میں PLO نے اسرائیل کو باضابطہ طور پر ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیا، اور پھر 1993 کا اوسلو معاہدہ ہوا۔ پہلی دفعہ دونوں کے سربراہ اکٹھے ہو کر ملک کو صحیح اور پرامن طریقے سے تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے، اور 1994 میں فلسطین میں پہلی بار فلسطینی حکومت قائم ہوئی۔ اسے فلسطینی نیشنل اتھارٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ویسٹ بینک کے علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
एरिया ए फ़लस्तीनियों के कंट्रोल में, एरिया बी मुश्तरका कंट्रोल में, जबकि एरिया सी इसराइल के कंट्रोल में दिया गया। इस मुआहदे के तहत वेस्ट बैंक का 60% हिस्सा इसराइल के कंट्रोल में दे दिया गया, लेकिन यह फैसला इसराइल के इंतहा पसंद लोगों को पसंद नहीं था क्योंकि वो पूरे का पूरा फ़लस्तीन चाहते थे, और उन्हीं इंतहा पसंदों ने इसराइल के वज़ीर आज़म का कत्ल कर दिया। दूसरी जानिब फ़लस्तीन में हमास बार बार PLO को निशाना बनाती है कि ये बहुत नरमी दिखा रहे हैं, और यूं फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के बीच के तनाज़ात बढ़ते रहते हैं। 2006 में हमास ने फ़लस्तीनी इंतख़ाबात में कामयाबी हासिल कर ली और PLO पार्टी फ़तह को शिकस्त दे दी, और फिर 2007 में हमास और फ़तह के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वेस्ट बैंक पर फ़तह कंट्रोल कर लेता है, जबकि हमास का गाज़ा स्ट्रिप पर कंट्रोल हो जाता है। इसराइल ने हमास को कमज़ोर करने के लिए हमास के ज़ेर कंट्रोल गाज़ा की नाकेबंदी शुरू कर दी। गाज़ा एक जेल की तरह हो गया, गाज़ा के लोगों से आज़ादी छीन ली गई। इसराइल उन्हें गाज़ा से निकलने नहीं देता, मुसलसल बमबारी, हिरासत, तशद्दुद और क़त्ल गारत होने लगी। इसराइल गज़ा के पानी, बिजली और खुराक की सप्लाई को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करता है और उसे बहुत हद तक महदूद कर देता है। बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता जाता है। इंसानी हुकूक की कई इंटरनेशनल तंजीमों ने इसराइल को नस्ल परस्त रियासत करार दिया है, और इसीलिए 7 अक्टूबर 2023 को किए जाने वाले हमास के हमलों को रद्द अमल कहा जा रहा है। 2011 में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जिसको आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का नाम दिया गया, जिसका मकसद शॉर्ट रेंज के मिसाइलों को फ़िज़ा के वस्त में रोकना और तबाह करना है। जब भी गाज़ा स्ट्रिप से रॉकेट लॉन्च होते हैं तो ये सिस्टम डिटेक्ट करता है और फिर जवाबी मिसाइल भेजे जाते हैं। ये निज़ाम हमास के ख़िलाफ़ इसराइल का सबसे बड़ा दिफा है। हमास ने हफ्ते की सुबह 5000 रॉकेट लॉन्च किए और उसकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया। स्कूलों, हस्पतालों, मसाजिद, पनागज़ीनों के कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। किसी भी किस्म की बिजली, खुराक और पानी को गाज़ा पहुंचने से रोकने के लिए नाकेबंदी की कोशिशें की जा रही हैं। गाज़ा में लगभग 23 लाख लोग आबाद हैं जो हरासा हैं। इसी तरह इसराइल में भी बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन कत्ल हो रहे हैं, लेकिन इसका हल क्या है? क्या नस्ल कशी और जंग से तनाज़ो ख़त्म हो सकता है? ये कॉन्फ्लिक्ट वक्त गुजरने के साथ बढ़ता जा रहा है और हल निकालना मुश्किल हो गया है। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टाइम ट्रैवल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।